ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تو پھر شرک خفی یہی ہے کہ جب آپ دل کے اس خانے میں، دل کے اس پورشن میں جس میں صرف اللہ کی یاد، صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، کسی اور کو ڈالیں گے تو پھر وہ چیز آپ کا الہ بننا شروع ہو جائے گی. شروع میں تو وہ چیز ہڈن رہے گی، وہ شرک خفی رہے گی، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیز شرک ظاہری میں بدلتی جائے گی. جب آپ کسی اور چیز کو اپنا الہ بنا لیں گے تو وہ چیز، اسی چیز کی آپ اطاعت شروع کر دیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ اس چیز کی عبادت بھی شروع کر دیں گے. ہسٹری میں اگر دیکھا جائے کہ جن جن قوموں نے اپنے نبیوں کو خدا بنا لیا، وہ کس چیز سے، کس ایموشن سے شروع ہوتا ہے. جو پہلی نسلیں نبیوں کے ساتھ ہوتی ہیں، جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواریون تھے، وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اللہ کون ہے، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. پھر آہستہ آہستہ آنے والی نسلوں میں شرک کیسے بننا شروع ہوتا ہے، جب آپ نبی کی محبت اس خانے میں ڈالنا شروع کر دیں جس میں صرف اللہ کی محبت ہو سکتی ہے. اسی طرح بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور پھر اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کو پہلے آپ ان سے محبت کرتے ہیں، پھر کچھ جنریشنز میں ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کچھ اگلی جنریشن میں آہستہ آہستہ انہیں کو خدا بنا لیتے ہیں اور خدا کا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور اس طرح کے شرک پھر جنم پاتے ہیں. اسی طرح کسی علاقے میں دیکھا جائے، گاؤں وغیرہ میں یا کہیں بھی، کچھ پیر ہوتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت کرتے ہیں لوگ، پھر آہستہ آہستہ انہی پیروں فقیروں کی باتیں جو ہیں وہ ماننا شروع کرتے ہیں، انہی سے ہی دعائیں کروانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب وہ پیر صاحب مر جاتے ہیں تو انہی کا مزار بنا کے انہی کی عبادت بھی شروع ہو جاتی ہے. تو شرک خفی صرف محبت سے ہی شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ غلط جگہ پہ آپ نے غلط بندے کی محبت ڈال دی. ڈاکٹر اسرار یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بھی حفاظت فرمائی ہے. ورنہ جس طرح سے وسیلے کا کانسیپٹ ہے کہ وسیلہ واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دینا، پھر جس طرح سے وہاں پہ جالیوں کی حفاظت کی جاتی ہے کہ کوئی قریب نہ آئے، کیونکہ وہاں پہ پھر فوراً ہی شرک اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. وہاں لوگ جالیوں سے دھاگے باندھنا شروع ہو گئے تھے کچھ، جب اتنا کنٹرول نہیں تھا، یا پھر اپنی جان نمازیں جالیوں پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر اس طرح کے شرک پنپنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، میں اس دن ڈاکٹر اسرار کا سن رہی تھی کہ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت حفاظت فرمائی کہ کسی نے انہیں خدا کا بیٹا یا نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی، کسی نے ان کو سجدے کرنا نہیں شروع کیے. بحیثیت قوم ہم ابھی تک اس طرح کے شرک سے پاک ہیں. ڈاکٹر اسرار کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا علی کہا جاتا ہے، اور اہل تشیع میں اگر بچے کو چوٹ بھی لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مولا ٹھیک کر دیں گے. تو مطلب شرک کی ایک الٹیمیٹ فارم ہے، یعنی کہ محبت بڑھ بڑھ کے، ایک انسان کی محبت ہے نا، ایک صحابی کی محبت ہے. پہلے وہ محبت جو تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم ہونی چاہیے تھی، پھر وہ اس خانے میں آگے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانا چاہیے تھا، پھر اس سے بھی بڑھ کے وہ اس خانے میں آگے جس میں اللہ تعالیٰ کی صرف محبت ہے، اور وہ پھر چیز آپ کا الہ بن گئی، آپ اس سے کی عبادت کرنے لگ گئے، اسی سے مانگنے لگ گئے، اور اسی کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو گئے کہ آپ نے اسی کی اطاعت شروع کر دی. تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے جس کو ایٹ دا ویری اسٹارٹ ہی اگر انسان کنٹرول کر لے کہ کوئی بھی چیز کی محبت آپ کے دل میں الہ نہ بننے پائے. کیونکہ اب جو چیز آپ کا الہ بن چکی ہے وہ آپ کو فتنے میں بھی ڈال دے گی. اللہ تعالیٰ جو ہے اسی چیز کے ذریعے آپ کو ٹیسٹ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، اور وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں کسی چیز کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی اس محبت کو، اپنی محبت کو آپ کے دل میں ٹیسٹ کریں گے
کہ کیا میں اس کا الہ ہوں یا کوئی اور چیز اس کا الہ بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ابھی آیت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، یہ ساری چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رشتوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ رشتے ہی ہیں جو سب سے پہلے الہ بن جاتے ہیں۔ رشتوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کر دیتے ہیں۔ محبت میں اشد حب للہ کی سب سے زیادہ چانس جو ہے وہ رشتوں کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر کیا۔ اب اسی چیز کو دیکھ لیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کی ایک ایگزامپل دی تھی کہ وہ اپنی ماں اور سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن جب وہ اللہ کے راستے پہ چلنے لگے تو ان کی ماں نے کہا کہ میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں جب تک کہ تم اس دین کو نہیں چھوڑ دو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی 1000 روحیں ہوں اور وہ 1000 ایک ایک کر کے نکل جائیں تو پھر بھی میں اپنے اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میرے دل میں اللہ اور رسول کی محبت آپ کی محبت سے زیادہ ہے۔ اسے کہتے ہیں اشد حب للہ۔ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ابو طالب کو دیکھا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پوری اسٹرگل میں ساتھ ساتھ رہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تو ابو جہل نے کہا کیا تم اپنے آباء و اجداد کو بھول جاؤ گے؟ اور پھر انہوں نے غلط فیصلہ کیا، کیونکہ ان کے دل میں اپنے آباء و اجداد کی محبت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ تھی، اس لیے وہ جہنم والے ہوئے۔ اور سعد بن ابی وقاص جنہوں نے ہر محبت پہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پرائرٹی دی، وہ جنت والوں میں سے ہوئے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں، اگر ماں باپ مزاروں پہ جاتے ہیں تو بچے بھی مزاروں پہ جاتے رہتے ہیں۔ اگر ماں باپ نے کچھ کیا تھا، جی ہماری امی جو ہیں وہ یہ والی 11ویں کی دیگ دیا کرتی تھیں، تو ہم اب آپ کو سچ کا پتہ ہے جھوٹ کا پتہ ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، لیکن کیونکہ میرے ماں باپ یہ کام کرتے تھے تو میں نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے ماں باپ کی یاد، اپنے ماں باپ کی ٹریڈیشن آپ کے لیے اب اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے زیادہ ہے۔ تو پھر اشد حب للہ کس کا ہوا؟ اللہ کا یا ماں باپ کا یا آباء و اجداد کی ٹریڈیشنز کا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اشد حب للہ کی بات کی، اور وہی پھر چیز آپ کا الہ ہے، کیونکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے اگر اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہیں تو پھر آپ کے ماں باپ آپ کا الہ ہے۔ پھر دوسری چیز ہے اولاد کا فتنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو فتنہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اولاد اور مال کو فتنہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہ چیز آپ کو ٹرائی کرتی ہے، وہ چیز آپ کا ٹیسٹ بن سکتی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام جب سیلاب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام سارے ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تو ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، انہوں نے اس کو کہا کہ تم بھی سوار ہو جاؤ، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اتنی دیر میں ایک بہت بڑی ویو آئی اور ان کا بیٹا ڈوب گیا۔ حضرت نوح اپنے بیٹے کی محبت میں تڑپ اٹھے اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ، تو نے تو میرے خاندان کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، تو یہ میرا بیٹا بھی میرا خاندان کا ممبر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات پہ بہت تنبیہ کی اور کہا کہ یا نوح، مجھ سے ایسی چیز مت مانگے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ وہ آپ کا بیٹا جو تھا وہ آپ کے خاندان میں نہیں تھا، اس کا عمل غیر صالح تھا۔ یعنی کہ اگر آپ کی اولاد اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نہیں ہے اور جیسے ان کی اولاد کا عمل غیر صالح تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو آپ کے خاندان میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ بن جائیں۔ اس پہ حضرت نوح کو جس طرح سے ایک دم سے آپ کو ریالٹی چیک ہوتا ہے، تو حضرت نوح نے کہا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں خسارے میں چلا جاؤں گا، نقصان پانے والوں میں سے بن جاؤں گا۔ تو ہم لوگوں کے لیے تو یہ صرف ایک واقعہ ہے،
کبھی ہم اگر اپنے بچوں کو اپنے ذہن میں رکھیں تو اس باپ کی اس وقت کیا ایموشنل سٹیٹ ہوگی جب اس کے سامنے اس کا بچہ جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا تھا. ہمارے لیے صرف ایک بات ہے، لیکن ایک طرف اللہ کی محبت اور دوسری طرف اپنے بیٹے کی محبت. جیسے ہی انہیں ریئلائز ہوا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے اس کا بچانا، تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی توبہ کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ میں نے ایسی دعا ہی کیوں کی جو میرے اللہ کو پسند نہ آئے. تو یہ ان لوگوں کی پرائرٹیز، ہمارے نبیوں کی، صحابہ کرام کی، ان کی پرائرٹیز بہت زیادہ کلیئر، کرسٹل کلیئر تھیں. ان کے دل میں اشد حب اللہ تھا، انہیں پتہ تھا کہ ان کا الہ کون ہے اور اس سے اوپر کسی کی جگہ نہیں تھی. ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار احمد نے ہی یہ بتایا تھا کہ مولانا محمد علی جوہر ایک دفعہ جیل میں چلے گئے. تو جب وہ جیل میں گئے تو ان کی ایک بیٹی بیمار ہو گئی اور اس کی وفات ہو گئی. پھر دوسری دفعہ جب آپ جیل میں گئے تو دوسری بیٹی کو بھی وہی بیماری ہوئی، اور وہ ظاہر ہے اولاد کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو انہوں نے شعر لکھا اس بات پہ، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اگر اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. ان لوگوں کے دلوں میں خانے بہت کلیئر تھے کہ سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد اس کے رسول، اور پھر اس کے بعد دنیا اور اس میں موجود ہر چیز، چاہے وہ رشتے ہوں، چاہے وہ ایسٹس ہوں، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو. اسی لیے دنیا کو ادنا کہا جاتا ہے، سب سے نیچے والی چیز. اس لیے اسی طرح دنیا اگر ادنا ہے تو دنیا میں موجود ہر چیز، ہر رشتہ، ہر ایسٹ، ہر ایسوسیشن بھی تو دل میں ادنا ہونی چاہیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں شوہروں کے لیے اور شوہروں کے لیے ان کی بیویاں جو ہیں وہ الہ بن جاتے ہیں. کیسے وہ شرک خفی بنتا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں ہی میں نے ایکسپیرینس کیا اور مجھے اس چیز کا بہت شدید دکھ بھی ہے کہ میں کسی کو جانتی تھی دوحہ میں، اور وہ ہمیشہ ہیڈ کور لیتی تھی، لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے. اور ابھی پچھلے دنوں ہی میں نے اس کی تصویریں دیکھیں اور اس نے اپنا حجاب اتار دیا. اور اس چیز کا بہت کلیئر ریزن یہی ہے کہ عورتیں اس لیے پردہ نہیں کرتی کیونکہ شوہروں کو پسند نہیں ہے. تو ایک طرف اللہ کو کیا پسند ہے اور دوسری طرف شوہر کو کیا پسند ہے، اس دونوں چیزوں میں کمپیریزن کرنا پڑے گا نا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ہم نے شوہروں کو الہ تو نہیں بنا لیا. بیویاں کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ کریں تو شوہر جو ہیں وہ بائی ہک اور بائی کروک وہ چیز پوری کرتے ہیں. پاکستان میں کتنے شوہر بیویوں کی ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے رشوتیں لیتے ہیں، غبن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کر دیا، لیکن آپ وہ چیز اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بیوی نے مانگی ہے، بیوی نے نئی فریج مانگی ہے، بیوی نے نئے کپڑے مانگے ہیں، بیوی کو ایک سے ایک مہنگا سوٹ چاہیے، تو اس کے لیے شوہر بائی ہک اینڈ بائی کروک پوری کرتے ہیں. تو آپ نے فالس الہ بنا لی اپنے دلوں میں، پھر آپ اسی کی اطاعت کریں گے. پھر جب بھی اللہ کے حکم اور اس الہ کے حکم کے بیچ میں کانٹرڈکشن آئے گی تو آپ کس کا حکم مانیں گے؟ وہیں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا، وہی آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کا اصل الہ کون ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کا ذکر کیا کہ تمہارا مال کو بھی بہت بڑا فتنہ کہا گیا ہے قرآن میں. مال اس لیے فتنہ ہے زیادہ تر مردوں کے لیے، کیونکہ یہی جو ابھی میں نے اگزامپل دیا ہے، کوئی بھی وجہ ہو، کبھی آپ گھر والوں کی محبت میں رشوتیں لیتے دیتے ہیں، سود کے کاروبار کرتے ہیں، اور باہر کے ملکوں میں تو اچھے خاصے داڑھیوں والے مسلمان جو ہیں وہ شرابیں بیچتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی تو وہ اولاد کی محبت میں اور بیویوں کی محبت میں ہوگا، اور کبھی مال کی محبت میں. ہر ریڑھی والے سے لے کے، کپڑے والے سے لے کے، اور اچھے لیول پہ جو لوگ ہیں دفتروں میں بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. دوسرے سے زیادہ مال لے لینا اور اس کو بدلے میں کم دینا، اور ایک پوری قوم پہ اس وجہ سے
عذاب آیا تھا کیونکہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. لیکن ہم پورے پاکستان میں یہ چیز بالکل کامن ہے اور کوئی سوچتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم چاہے مانے یا نہ مانے، مال کی محبت بہت زیادہ ہے، کیونکہ مال ہی الہ بن چکا ہے. بزنس اور ایسیٹس اور مال، یہی چیز، جس طرح سے اس باغ والے کا قصہ آیا سورہ کہف میں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ اس کے دل میں اپنے باغ کی محبت اتنی زیادہ بن گئی کہ وہ یہ بھی چیز پہ شک کرنے لگ گیا کہ کبھی قیامت آئے گی. یعنی کہ اسے جنت دوزخ کی فکر ہی نہیں رہی دل میں. اس کے دل میں حب الشدید آ گیا اپنے باغ کا. تبھی اس کے دوست نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ اس نے شرک کا لفظ استعمال کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کبھی کسی چیز کا شرک نہیں کیا. یہاں پہ وہ اپنے باغ کی عبادت تو نہیں کر رہا، لیکن اس کے دل میں شرک خفی تھا. ایکسٹریم محبت آف دنیا، ایکسٹریم محبت آف ایسیٹس، ایکسٹریم محبت آف دا گارڈن. تو جب وہ اشد حبہ بن جاتی ہے، کسی بھی مال کی محبت، بزنس کی محبت، گھر کی محبت، یا کسی بھی ایسٹ کی محبت، جیسے اس کی باغ کی محبت تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اور اس بندے کا پورا باغ جل گیا، لیکن اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ میں آئندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. تو اس کی تو ایک ہیپی اینڈنگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتائی کہ دنیا کا نقصان ہو گیا، لیکن اس شخص نے اینڈ میں اپنی غلطی ریئلائز کی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے شرک کی معافی مانگی. چیزیں جن کے ساتھ ہم شرک خفی کرتے ہیں وہ یہی دنیا کی چیزیں ہی نہیں ہیں صرف، جن کے لیے ہم اپنے اللہ کے احکامات کو، اپنے رسول کے احکامات کو کمپرومائز کرتے ہیں. جب بھی کوئی فیصلہ کریں، چاہے وہ بچوں کے معاملے میں ہو، چاہے اپنے ہسبینڈ کے معاملے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے بزنس کے معاملے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنے گھر کے معاملے میں، کوئی بھی فیصلہ ہو، تو دیکھیں کہ کیا یہ اللہ کے احکامات کے ان لائن ہیں. اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ان لائن ہیں تو باقی ساری محبتیں جائز ہیں. پیسہ کمانا بھی جائز ہے، بزنس بھی جائز ہے، آپ کے گھر والوں سے محبت کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر وہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں آنا چیز شروع کر دیتی ہے تو پھر یہ شرک خفی بننا شروع ہو جائے گا، پھر وہ چیز الہ بن جائے گی آپ کے لیے. اور بعض اوقات وہ چیزیں صرف باہر کی نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ الہ ہمارے اندر ہوتے ہیں. ہماری ایگو، ہمارا پرائیڈ، لسٹ، گریڈ. شیطان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ تکبر. اسے تکبر تھا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا اور یہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، تو میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا. اس کا تکبر جو تھا وہ اس کا الہ تھا. اللہ کی محبت اور تکبر کو جب اس نے کمپیئر کیا تو اس کا تکبر اللہ کی محبت اور اطاعت سے بہت زیادہ تھا، اس لیے اس نے کہا میں نے نہیں سجدہ کرنا ہے اس کو. ابو جہل کو دیکھیں، اس کو صاف پتہ تھا، اس کو بہت کلیئرلی پتہ تھا. وہ کہتا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ حق اور سچ ہے، لیکن اب بنو مخزوم نے ہمیشہ بنو ہاشم کی ہر چیز کا مقابلہ کیا ہے. اب اگر وہ کہیں کہ ہمارے پاس ایک آدمی ہے جس پر اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے تو ہم اس چیز کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس کا پرائیڈ، اس کا فیملی پرائیڈ، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے قبیلے اور کنبے والے اگر تمہیں زیادہ پیارے ہیں اللہ سے زیادہ، تو یہ اس کے لیے اس کا کنبہ اور اس کا قبیلہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے اور سچ سے اور حق سے زیادہ امپورٹنٹ تھا. تو اسی طرح کی چیزوں کا ہمیں اپنے دل کا انالیسس کرنا بہت ضروری ہے. دیکھنا ضروری ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کسی اور کی محبت میں کمپرومائز تو نہیں کر رہے. اقبال کا ایک بہت اچھا شعر مجھے اس بات پہ یاد آیا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو اپنے دلوں کو اس طرح کے صنم اصنام سے پاک کرنا، اپنے دلوں کو اس طرح کے بتوں سے پاک کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت
دل کا جو ٹاپ کا خانہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں کسی اور کی محبت کی نہ جگہ ہے اور نہ ہی گنجائش۔ اور اسی کے لیے ہمیں ایک بہت پیاری حدیث ملتی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک دعا بتائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور میں اس شخص کی بھی تجھ سے محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہو، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسا عمل چاہتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، اے اللہ اپنی محبت کو میرے دل میں میری اپنی جان، میرے گھر والوں سے زیادہ محبوب بنا دے، یعنی کہ میری من نفسی، میرے اپنی جان سے زیادہ، و من اہلی، اور وہ میرے گھر والوں سے زیادہ، و من ماء بارد، اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ بنا دیں۔ اتنی پیاری اور اتنی پوئٹک دعا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، ہم سب کو یاد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے الہوں سے جو ہم اپنے دلوں میں بنا لیتے ہیں ان سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا لا الہ الا اللہ کا بندہ بنائے، کہ ہمارے دل میں جو ٹاپ پرائرٹی ہے، ہماری محبتوں میں جو ٹاپ پرائرٹی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم القلب السلیم کی بات کریں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔